آزادی کا دن 1947۔ پاکستان بننے سے پہلے پورے بر صغیر پر تقریباً 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ انگریزوں کے قبضے کے پہلے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بر صغیر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ وہ الگ وطن چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک ہی لڑی میں پرویا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ان دونوں قوموں کی مذہبی رسومات اور رہن سہن بالکل الگ ہیں۔ آخرکار مسلمان الگ وطن کے حصول میں کامیاب ہوئے جس میں انہیں بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ آزادی میں ہماری عظیم ترین لیڈر اور رہنما قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے اپنی انتھک محنتوں اور جدوجہد کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے مسلمان قوم میں جذبہ بیدار ہوتا رہتا۔ ہماری آزادی کا ایک ایک باب خون سے رنگین ہے کیونکہ آزادی خون مانگتی ہے اور ہمارے بزرگوں، بچوں اور خواتین نے اپنے خون کے نذرانے دے کر پاکستان حاصل کیا۔ حصول پاکستان کے لیے جس قدر محنت اور جدوجہد کی گئی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہر سال 14 اگست کو خاص تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ ان بزرگوں کی یاد میں خصوصاً تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ انہوں نے عظیم قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا۔ تقریبات کے موقع پر تقاریر بھی کی جاتی ہے اور ان تقاریر میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں اور تمام شہداء کی قربانیوں کو ضائع مت ہونے دیں اور ملک کی حفاظت کریں اور اسے دشمن کی میلی آنکھ سے بچائیں۔ 14 اگست کا دن پاکستانی عوام کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ اس دن پورے ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے تاکہ ہر پاکستانی اپنی خوشی کا اظہار کر سکے اور آزادی منا سکے۔ 14 اگست کے موقع پر پورے ملک کو سبز ہلائی پر چم اور جھنڈیوں سے آباد کیا جاتا ہے۔ گلیوں، محلوں اور بازاروں کو دلہن کی مانند سجا دیا جاتا ہے۔ ہر طرف خوشی کا سما نظر آتا ہے۔ نجی اور سرکاری عمارتوں کو رنگ برنگے برقی کمکوں سے بنایا جاتا ہے۔ یوم آزادی پر پورے ملک میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس خاص دن پر ملک پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم عوام سے خصوصی خطاب کرتے ہیں اور عوام کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔